انتہائی واجب الاحترام بھائیو بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جمعہ ہمیں عطا فرما دیا رمضان المبارک کا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کچھ دن قبل یا ایک مہینے قبل ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہر زبان پر یہ تھا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے ہم دن کے روزے رکھیں گے، رات کی تراویح پڑھیں گے۔ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے ہر گھڑی انسان کے لیے بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کچھ دن قبل آنے کی خبر دی جا رہی تھی کہ آ رہا ہے، اب ہر زبان پر یہ خبر ہے کہ اب وہ مہینہ جا رہا ہے، وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت اور نجات والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل نجات فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش عطا فرما دے۔ اس کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک کا یقیناً آج آخری دن ہے۔ اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک عشرہ باقی ہے یا 2 عشرے باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں یا 10 دن باقی ہیں، یہاں تک کہ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا 1 دن باقی ہے۔ اب تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چند گھنٹے باقی ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا، یہ مہمان ہم سے چلا جائے گا، یہ مہمان ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور پھر یہ وہ مہمان ہے کہ ہم اگر اسے اگلے مہینے بلائیں تو یہ نہیں آئے گا، یہ اپنے وقت پر ہی اگلے سال آئے گا، اور اگلے سال تک ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اگلے سال موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ پا سکوں گا یا نہیں پا سکوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً رخصت ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ اس کو رخصت کرنے کے جو علماء نے طریقے لکھے ہیں ان میں سے 2 طریقے قابل توجہ ہیں، قابل غور ہے کہ 2 طریقوں سے رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے۔ 2 طریقوں سے رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا طریقہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس انعام پر کہ یا اللہ آپ نے مجھے زندگی میں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ شکر کے ساتھ اس مہینے کو رخصت کیا جائے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک ہی آیت میں 2 چیزیں اللہ پاک نے اس امت کے لیے بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے
میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، اگر تنہائی میں مجھے یاد کرو گے میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا او ایمان والو فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو، نماز کی صورت میں یاد کیا کرو، تلاوت کی صورت میں یاد کیا کرو، تسبیحات کی صورت میں یاد کیا کرو، استغفار کے ذریعے یاد کیا کرو، سبحان اللہ کے ذریعے یاد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ کر مجھے یاد کیا کرو، میرے رب کا یہ حکم ہے۔ اور ایمان والو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میرا بندہ جب میرا ذکر کرے گا اللہ پاک نے فرمایا میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر خیر کروں گا۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا او ایمان والو میرا شکر ادا کرتے رہنا، میری نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، میں نے جو رات کی نعمتیں عطا فرمائی ان کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرتے رہنا، میں نے دن کی نعمتیں عطا کی ان کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ آسمان پہ میں نے سورج تمہارے لیے چمکایا، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، روشنی پھیلانے کے لیے، زمین کو منور کرنے کے لیے آسمان پہ سورج نکالا، سورج کو روشنی عطا کی، اسے دیکھ کر میری ذات کا شکر ادا کیا کرو۔ زمین سے کتنی نعمتیں عطا کی، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اللہ کی نعمتیں پیتے ہو، زمین سے غلوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین سے چشموں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا میرے بندو میرا شکر ادا کرتے رہنا، میری نعمتوں کو یاد کر کے میری ذات کا شکر ادا کرنا، پھر نعمتیں اتنی عطا فرمائی، انعامات اتنے عطا فرمائے، قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او بندو میں نے اتنی نعمتیں عطا کی، اگر میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ گے زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکے گا، تمہارے رات ختم ہو جائیں گی، میری نعمتوں کو گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، انسان کا یہ جسم کتنی ساری نعمتوں کو لیے ہوئے ہے، آنکھ کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، بولنے کے لیے زبان کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، چلنے کے لیے پاؤں کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، سوچنے کے لیے دماغ کا مل جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں، اندھے آدمی سے پوچھو جو دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کے نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہے مگر اس کی بینائی ختم ہو گئی، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت پانے کے لیے اپنا مال قربان کر دے گا، اپنا گھر قربان کرے گا۔ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ایسے ایسے باپ میں نے دیکھے جن کی اولادیں گونگی پیدا ہوئی، بولنے کی صلاحیت کوئی نہیں، ڈاکٹروں کو جا کے کہا سارا مال دینے کو تیار، اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار، اپنی زمین بیچنے کے لیے تیار، میرے بیٹی کا علاج کیا جائے، بولنے کے لیے زبان مل جائے، ان سے جا کے پوچھو زبان کتنی بڑی نعمت ہے، بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا او بندو میری نعمتوں کو یاد کر کے ہر وقت میرا شکر ادا کیا کرو۔
رمضان المبارک کو رخصت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگار آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عظیم مہینہ مجھے عطا فرمایا، اس نعمت پر آپ کا شکر ہے۔ رمضان کو رخصت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، میرے پروردگار رمضان المبارک کی تراویح عطا فرمائی، اس پر آپ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک کی نمازیں عطا کی، اس پر آپ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک کی نمازیں ملی، اس پر آپ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کرنے کا موقع ملا، تہجد پڑھنے کا موقع ملا، آپ سے باتیں کرنے کا موقع ملا، اپنے دکھ بیان کرنے کا موقع ملا، ضروریات بیان کرنے کا موقع ملا، اتنا برکت والا موقع، سحری کا موقع یا اللہ آپ نے عطا فرمایا، آپ کی مہربانی سے ملا، آپ کی کرم نوازی سے ملا، یا اللہ اس پہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے افطاری کا موقع دیا، اس پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ زندگیوں سے جا رہا ہے، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لو۔ شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ملے گا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ جب میری نعمت میں شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمت بڑھا کر ادا کرتا ہوں۔ انقریب بس کچھ دیر باقی ہے، اس کے بعد یہ مہینہ چلا جائے گا، یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اب زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سالوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے اس دفعہ وہ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں فیملی میں بھی ہوں گے، گھر کنبے میں کتنے افراد ایسے تھے جو پچھلے سال تراویحوں میں تھے، رمضان کے روزوں میں تھے، نمازوں میں تھے، اس برکت والے مہینے میں ساتھ تھے، مگر اللہ کی قدرت اس وقت وہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، ان کو یہ مہینہ نہیں ملا۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا وقت بھی کب آئے گا، جب آئے گا ہم اپنے وقت میں چلے جائیں گے، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ نے زندگی میں مجھے یہ مہینہ دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ اور جس نے روزے رکھے ہیں وہ اور بھی زیادہ شکر ادا کرے کہ آپ کی توفیق سے یا اللہ میں نے روزے رکھ لیے، جس طرح میری ہمت ہی میں نے رکھ لیے، آپ کی توفیق سے میں نے تراویح پڑھ لی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمت تمہیں بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ اب اس نعمت کا بڑھانا کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دوبارہ یہ مہینہ عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت بڑھا کر عطا کرنا ہے۔ اس پہ شکر ادا کرو کہ اتنا بڑا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جنہیں نمازوں کا موقع ملا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تراویح پڑھنے کا موقع ملا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ خاص طور پہ جنہیں اعتکاف کرنے کا موقع مل گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا موقع مل گیا، رب العالمین سے 10 دن مانگنے کا موقع ملا، اپنا بستر اٹھا کر جو اللہ کے گھر میں لے آیا، جس کا کھانا بھی یہاں رہا، جس کا پینا بھی یہاں رہا، جس نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا،
اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پروردگار آپ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا، آپ کے گھر میں رہنے کا موقع ملا، جو اس گھر میں آیا، جو اعتکاف میں بیٹھ گیا، وہ مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے۔ یہاں گھر میں آنے والا جو نماز کے لیے آیا اسے کتنا اجر ملتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے جو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا اسے کتنا اجر ملتا ہے، کیا کہنے اس کے اجر کے جو 10 راتیں مسجد میں گزار چکا، 10 دن مسجد کے اندر گزار چکا، کتنے اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا، کتنے ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کے مہمان بنے، اللہ ان کا میزبان بنا، ان کا میزبان وہ اللہ ہے جو آسمان کا مالک ہے، ان کا میزبان وہ اللہ ہے جو زمین کا مالک ہے، ان کا میزبان وہ اللہ ہے جو چاند سورج کا مالک ہے، ان کا میزبان وہ اللہ بنا جس نے زمین سے غلوں کو پیدا کیا، ان کا میزبان وہ اللہ بنا جو ہمارے رزق کا مالک ہے، ان کا میزبان وہ اللہ بنا جو ہماری زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، میزبان اتنا اعلیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اب بتاؤ جو اتنی قدرت کا مالک ہے، اتنی رحمت کا مالک ہے، اتنے عطا کرنے کا مالک ہے، اپنے مہمان کو وہ کتنا عطا کرتا ہوگا، اپنے مہمان کو کتنا دیتا ہوگا جو 10 دن کے لیے اس کا مہمان بنا۔ اس لیے روزہ رکھنے والا بھی اللہ کا شکر کرے، تراویح پڑھنے والا بھی کرے، اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے دنیا کے ماحول سے نکال کر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہے ہر وہ انسان جسے اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے گھر کا مہمان بن جانا یہ کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خود مہمان بنے یا جن کی اولادیں مہمان بنی، جن کے بچے اللہ کے مہمان بنے۔ جب بچہ اللہ کا مہمان ہے، جتنا اللہ بچے کو عطا کرتا ہے، اور آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ بچے کی برکت سے اللہ ماں باپ کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بچہ جو اعمال کا مکلف نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا اس کو تو فائدہ ہے ہی ہے، اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ اس کے ماں باپ کو فائدہ عطا کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ اعمال کے مکلف ہیں، ماں باپ حساب و کتاب کے مکلف ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہے۔ اولاد کی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے روزے رکھے، ماں باپ نے رکھوائے، سحریاں کروائی، افطاریاں کروائی، اگرچہ یہ اعمال کے بھی مکلف نہیں، بالغ نہیں ہے، لیکن جتنا ثواب اللہ روزے دار کو عطا کرتا ہے، ان بچوں کی برکت سے اللہ ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے، ان کے دادا دادی جنہوں نے بھی ان کے لیے فکر کی ہے، اللہ پورا پورا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کو رخصت کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے یہ مہینہ دیا، یہ راتیں دی، یہ دن دیے، یہ مجھے مبارک گھڑیاں دی، رمضان کے جمعے مجھے عطا فرمائے، اس پر آپ کا شکر ہے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں اللہ نعمت بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کھانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، پینے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو دیکھنا گھر میں رزق کی کیسے بارش ہوتی ہے، پھر رزق میں اللہ کیسی، گھر میں کیسی رزق کی بارش کرے گا جب انسان اللہ کا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
ہمارے گھر کے حالات اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے پیتے ہیں, لیکن پھر بھی زبان پر گلے اور شکوے شکایات ہوتے ہیں. شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا. ایک شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. بولو بھائی کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک آپ کا شکر ہے اس مہینے کے عطا کرنے پر. دوسرا شکر, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس مہینے میں سب سے بڑا شکر اللہ کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اتنا عظیم مہینہ ہمیں بتا کر گئے. اس کے بعد سب سے بڑا ہم نے شکر جو ادا کرنا ہے وہ گھر کی خواتین کا ہے. گھر کی خواتین سحری میں سب سے بڑی محنت ان کی ہے, افطاری میں سب سے بڑی محنت ان کی ہے. گھر کی خواتین بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, جو سب سے پہلے اٹھ کر کوئی آٹا بناتی, آٹا گوندتی ہے, کوئی سالن گرم کرتی ہے, کوئی پانی رکھتی ہے, کوئی دسترخوان رکھتی ہے. گھر کا سربراہ مرد حضرات ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے آرام سے آ کر بیٹھ کر اپنی سحری کھا لیتے ہیں, اور وہ سحری کا مکمل انتظام گھر کی خواتین کرتی ہیں, بہن بیٹیاں کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں. اسی طرح افطاری کا انتظام کئی گھنٹے پہلے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کیا پکانا ہے, کیا سبزی بنانی ہے, افطاری میں کیا کچھ ہونا چاہیے, اولاد کے لیے, اپنے گھر کے افراد کے لیے وہ کتنی محنت کر کے سحری اور افطاری کا بندوبست کرتی ہے. اس لیے گھر کی خواتین کا بھی شکریہ ضرور ادا کرے کہ آپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے کہ آپ نے سحری اور افطاری کی مکمل ذمہ داری ادا کی ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہ کرتی ہیں, مکمل کرتی ہیں. سارا انتظام ان کے سر پہ ہوتا ہے. کئی منٹ پہلے وہ اٹھ کر اپنے گھر کے سارے گھر کے لیے افطاری کا انتظام, سحری کا انتظام وہ کرتی ہیں. اس لیے ان کا شکریہ. اور انشاءاللہ جو خواتین جتنی محبت سے سحری افطاری روزے دار کی خدمت کرتی ہیں انشاءاللہ اتنی محبت سے اللہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے. ایک کام پورا ہو گیا, کیا کریں گے ہم؟ اللہ کا شکر ادا کریں. کرو گے انشاءاللہ اللہ کا شکر. دوسرا کام, رمضان رخصت ہو رہا ہے, ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ استغفار کرے. یا اللہ جتنا بڑا مہینہ تھا اتنی بڑی میں عبادت نہیں کر سکا, جتنی بڑی راتیں تھی اتنی ان کی قدر نہیں کر سکا, جتنے بڑے دن تھے اتنی میں ان کی قدر نہیں کر سکا. کمزور ہو, کمانا بھی مجبوری ہے, کام کاج میں جانا بھی مجبوری ہے. یا اللہ دنیا کے کام کاج میں بھی مشغول رہا, عبادت میں بھی کچھ لگا رہا. یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اپنی مہربانی سے معاف فرما دے. استغفار کرنی ہے کثرت کے ساتھ. کرو گے انشاءاللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یاد رکھو اعمال کے بعد استغفار کا ہو جانا, اعمال کے بعد, عمل کے بعد استغفار کا کرنا اس عمل کی کوتاہی کو معافی کا سبب بن جاتا ہے. عمل کے بعد استغفار اگر کوئی کر لیتا ہے, اس عمل میں جو کمزوری رہ گئی, اس عمل میں جو کوتاہی رہ گئی, استغفار کی برکت سے اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرض نماز کتنی بڑی عبادت ہے. نماز اللہ سے ملاقات ہے, کتنی بڑی عبادت ہے. میرے آقا جب نماز کا سلام پھیرتے تھے سب سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر. کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر. پھر 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ لکھا بھی ہوا سامنے. اللہ اکبر 1 مرتبہ استغفار کی مسنون اذکار میں,
فرض نماز کے بعد میرے آقا 3 مرتبہ اللہ سے درخواست کرتے تھے استغفر اللہ. یہ بات یاد رکھو، حالانکہ میرے حبیب کو استغفار کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہے. آقا مدنی کی جو استغفار ہوتی تھی اصل میں وہ امت کے لیے ہوتی تھی، ہم جیسوں کے لیے ہوتی تھی. یا اللہ ان کی کوتاہی کو معاف فرما. اس لیے اعمال کے بعد استغفار کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو پھر توبہ